बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कासिम बिन हसन आपसे मुखातब हूँ। इन दिनों बल्कि गुज़श्ता 1-2 माह से पूरे पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर के जो हमारे वो वालिदैन जिनके बच्चों ने मेडिकल कॉलेजेस में दाखिले के लिए टेस्ट दिया है, बिलाशुबा एक बहुत बड़े कर्ब से गुज़र रहे हैं, बहुत बड़ी परेशानी से गुज़र रहे हैं। और इस हवाले से बहुत सारे चैनल्स पे आपने प्रोग्राम भी सुने कि पाकिस्तान जो हमारी हुकूमत ने पाकिस्तान मेडिकल कमीशन जो बनाया है, पहले जो पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल थी उसको ख़त्म करके और कानून साजी करके एक नया कमीशन बनाया। और उस नए कमीशन ने जो इम्तहान लिया है और इस इम्तहान का जो अंदाज़ था या जो तरीक़ाकार था और फिर जिस तरह नताइज आ रहे हैं, जिसमें आप हज़रात ने ये भी सुना कि जो बोर्ड में टॉप पोजीशन हासिल करने वाले तलबा और तालबात हैं वो इस मेडिकल कॉलेजेस इंट्री टेस्ट में जो है वो फ़ेल करार पाएँ। और एक बेचैनी और इज़्तिराब की ज़ाहिर नेचुरल कैफियत है। यहाँ मैं एक बात आपके सामने ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि हमारा जो इम्तहानी निज़ाम है या हमारा जो बोर्ड्स का निज़ाम है, बोर्ड ज़रा इम्तहान लेते हैं, मैट्रिक का बोर्ड है, इंटरमीडिएट का बोर्ड है, अच्छा, और फिर बोर्ड के इम्तहानों पे मुकम्मल अदम एतमाद किया जाता है। यानी बोर्ड के इम्तहानों को किसी भी तौर पे स्टैंडर्ड का यानी नहीं समझा जाता कि इनका कोई मेयार है या ये कोई इंसाफ इन्होंने किया होगा। ये पूरे निज़ाम तालीम पे अदम एतमाद है। गोया टीचर जिन्होंने पेपर बनाए वो बददियानत थे और वो टीचर जिन्होंने मार्किंग की वो भी लाजमन इस निज़ाम के तहत बददियानत हैं और जो रिज़ल्ट बना है वो भी बददियानती पर मुश्तमिल बना है। सो इसमें से निचोड़ के क्या निकालना है हमने कि हमने इनके ऊपर एक इंट्री टेस्ट का निज़ाम जो है वो गुज़श्ता जो एक ख़ासे अरसे से चला आ रहा है, ख़ास तो ये शुरू किया था पंजाब गवर्नमेंट ने शहबाज शरीफ की क़यादत में शुरू किया था। और आज फिर इस हुकूमत ने बजाय इसके कि उनके ज़ालमाना उस सिस्टम को ख़त्म करके कोई इंसाफ पर मबनी को निज़ाम लाते, इन्होंने उस ज़ालमाना सिस्टम को और ज़ालमाना शक्ल में हमारे सामने लाया है, जिसकी मिसाल आज जो भुगत रहे हैं हम सारे। इम्तहान का जो बुनियादी फार्मूला, मैं भी चूँकि बतौर टीचर बतौर एक प्रोफेसर अपनी तकरीबन 40 साल मेरी सर्विस है, तो इस पूरी सर्विस में मैंने ये देखा कि जो हमारा निज़ाम तालीम है ये बुनियादी तौर पर तालिब इल्म दुश्मनी पर मबनी है, तालिब इल्म दोस्ती पर मुश्तमिल ये निज़ाम नहीं है, तालिब इल्म दुश्मनी पे। और गुज़श्ता कोई 15-20 साल से जब ये MCQs का सिलसिला शुरू हुआ और शॉर्ट क्वेश्चनिंग का सिलसिला शुरू हुआ, मुख्तसर से मुख्तसर तरीन निज़ाम बनाने का सिलसिला शुरू हुआ, तो इसके नतीजे में ये हुआ कि रेटे का निज़ाम शुरू हुआ। यानी वो फिर यहाँ मिसल मशहूर है कि रेटलाइजेशन इज़ बेस्ट क्वालिफिकेशन फॉर पासिंग एग्जामिनेशन। तो रटे के तहत हमारे बच्चे जो हैं वो तैयारी करते हैं, रटा मैट्रिक पे रटा, FSC में रटा, और फिर नंबरों की गेम ये है कि 99% तक 98, 97, 96 और 90 से अबव तो नंबरात की एक पूरी तलबा और तालबात की बहुत बड़ी तादाद है जो 90+ में चली जाती है। लेकिन इस रटे सिस्टम से ज़रा से अभी इनको बाहर ले जाएं तो ये बुरी तरह धड़ाम से नीचे गिरते हैं और फेल हो जाते हैं। और यही मामला हुआ कि जो पेपर बनाया गया वो रटे सिस्टम को रटे के निज़ाम को एक तरफ रख के वो अंडरस्टैंडिंग के निज़ाम को सामने रख के बनाया गया, जिसके नतीजे में बच्चे ज़ाहिर है 100% याद है, लेकिन जो कुछ उनको याद है उससे ज़रा सी भी लाइन एंड लेंथ से बाहर पेपर बन गया, क्वेश्चन आ गया, तो नतीजतन बच्चा फेल हो गया। ये भी बच्चे के साथ बहुत बड़ा जुल्म है कि आप उसको तैयारी तो रटे के तहत करवा रहे हैं, आपने सिस्टम ही रटे का बनाया हुआ है। आपका मैट्रिक, FA, पूरा निज़ाम जितना FA FSC का निज़ाम और क्या BA BSc का निज़ाम भी और BS का निज़ाम तमाम रटे पे मुश्तमिल। कोई फ़हम और तफ़हीम का कोई सिलसिला जब नहीं है तो रटे के तहत जिस तरीके से बच्चे तैयारी करते हैं उसी तरीके से आपको इम्तहान भी लेना चाहिए, या फिर पहले से तालीमी निज़ाम ऐसा बनाएं कि जो जिस तरह O लेवल या A लेवल का जो सिस्टम है अगर उस तरह का आपने बनाया होता तो फिर ठीक है, पेपर भी उसी अंदाज से बनाते। तो ये तालिब इल्म दुश्मनी पर मुश्तमिल एक निज़ाम,
کہ جس کے تحت آپ نے بورڈ میں پہلی دوسری پوزیشن لینے والے طلبہ اور طالبات بھی فیل ہو گئے. ایک تو یہ شکایت اس حوالے سے. دوسرا جو امتحان کے نظام میں جو پہلا نظام تھا وہ بھی ظالمانہ نظام, لیکن اس میں شفافیت تھی. ایک لحاظ سے ہم اگرچہ پیپر آؤٹ ہونے کا قصہ وہاں پہ بھی تھا کہ پیپر آؤٹ ہو گیا, اتنے ارب روپیہ کما لیا, اتنے کروڑ روپے کما لیے فلاں نے, لیکن بہرحال کافی حد تک یہ 100% تو نہ صحیح, ہم کہہ سکتے ہیں کہ 80% 70% شفافیت تھی اس نظام میں, نظر آتی تھی شفافیت, لہذا کوئی اعتراض کوئی بہت بڑا اس کے خلاف نہیں تھا. لیکن موجودہ جو نظام امتحان کا بنایا گیا, اس نظام میں شفافیت دور دور تک نظر نہیں آتی, بلکہ بعض اصحاب یہ کہہ رہے تھے کہ موجودہ یہ جو امتحانی نظام بنایا ہے اسی کے تحت آپ تو الیکشن کا نظام بھی بنا رہے ہیں, الیکٹرانک ووٹنگ سسٹم بنا رہے ہیں. جس طرح اس نظام کے تحت پوری قوم فیل ہو گئی ہے, پورے بچے سارے فیل ہو گئے, تو اس نظام کے تحت بھی سارے اہل لوگوں کو فیل کر کے نائل اور نکھٹو لوگوں کو سامنے لایا جائے گا, ایک اعتراض کیا جاتا. بہرحال میں پھر واپس اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں. تو عرض میں یہ کر رہا تھا کہ شفافیت کیا تھی کہ جو کوسچن طالب علم حل کر رہا ہے اور وہ کوسچن پیپر اس کو پرنٹ شکل میں پہلے دے دیا جاتا تھا, وہ کوسچن پیپر گھر لے کے چلا جاتا تھا, اور جس دن کو وہ پیپر ہوتا تھا اسی شام اس کی جو ہے وہ کمپیوٹر پہ آ جاتی تھی, اور طالب علم اپنے موازنہ کر لیتا تھا کہ اس نے جو پیپر حل کیا ہے تو وہ کس حد تک صحیح ہے, اور اپنا رزلٹ خود بنا لیتا تھا. اور یہ میں بطور ایک طالب علم کے, بطور ایک استاد کے, بطور ایک یعنی میرے تجربے کے طور پہ میں کہہ رہا ہوں کہ بہترین جج, کوسچن پیپر کو بہترین جج کرنے والا وہ خود طالب علم ہی ہوتا ہے. ہم بطور طالب علم اور ہمارے اچھے طالب علم وہ جو مارکنگ کرتے تھے اپنے پیپروں کی, تو اگر وہ 90 نمبر لگاتے تھے تو 92 آتے تھے, 92 آتے تھے, 88 آتے تھے, یعنی بالکل قریب مارکنگ جو ہے وہ طالب علم درست مارکنگ کرتا ہے. تو یہ پہلے شفافیت تھی کہ جب وہ کوسچن پیپر گھر لے کے جاتا تھا کی اسی شام کو آ جاتی تھی, اور نتیجتاً جو ہے بچہ جائزہ لے کے. اب کیا ہوا, کوسچن پیپر بھی ان نون ہے, ہر بچے کے لیے کوسچن پیپر کی ترتیب بدلی ہوئی ہے. ہر بچہ اپنے طور پہ اس کوسچن پیپر اس کے سامنے آتا ہے, اسکرین پہ اس کے سامنے آتا ہے, بچہ اس کو جو جواب دیتا ہے نہ بچہ چیک کر سکتا ہے اور نہ معلوم کر سکتا ہے کہ یعنی یہ کوئی, اس میں پھر شفافیت کا شک ہو گیا کہ آپ بہت آسانی سے کر سکتے تھے کہ بچے جو پیپر جو ان کو دیا وہی پرنٹ نکل کے آ جاتا, جب بچے باہر نکلتے تو وہ پرنٹ ان کو دے دیا جاتا, اور پھر کی بھی آپ نشر کر دیتے اسی تو اس طرح ایک شفافیت والا پہلو نکلتا. دوسری پھر ظلم اس میں یہ کیا کہ 7,000 روپے فیس. ٹھیک ہے, بڑے شہروں میں بڑی آمدن والے والدین کے لیے شاید اتنا مشکل نہ ہو, لیکن ایک غریب کا بیٹا, غریب کی بیٹی, اس سے بھی آپ 7,000 روپیہ لیتے ہیں, وہ ظلم عظیم ہے. یعنی یہ بھی ایک شکایت والا اور تھا کہ پہلی جو حکومت, یا میرے بیٹے نے امتحان دیا تھا 3-4 سال پہلے, تو اس وقت بھی بڑی زیادہ رقم تھی, لیکن وہ 2500-2600 روپیہ تھا. لیکن اب یہ ڈبل کر کے اتنی بڑی بھاری فیسیں لے کے تو یہ امتحان لیا جا رہا ہے, یہ خود ایک ظلم ہے. اور پھر اس میں ایک اور جو شکایت والا پہلو یہ ہے کہ جو ان کے جو بڑی تعداد میں کوسچن وہ شامل کیے گئے کہ جو سلیبس میں ہی نہیں تھے. یعنی ایک جاہل پروفیسر, میں معافی چاہتا ہوں یہ لفظ استعمال کرتے ہوئے, کہ ہم بطور پروفیسر کلاسیفیکیشن کرتے تھے کہ پڑھا لکھا پروفیسر کون ہے اور جاہل پروفیسر کون ہے. جاہل پروفیسر بھی پڑھا لکھا ہی ہوتا ہے, لیکن جاہل پروفیسر کی ڈیفینیشن یہ ہوتی ہے کہ وہ جان بوجھ کر ایسے پیپر بناتا ہے کہ طالب علم کو فیل کرنا ہے, یعنی طالب علم کو نیچے گرانا ہے, جان بوجھ کے ایسا سوال پوچھنا کہ جس کے نتیجے میں طالب علم جو ہے وہ شکست کھا جائے. تو یہ طالب علم کو ہمارے دشمن نہیں تھے, ہمارے بچے ہیں, ہماری اولاد ہیں, ہماری اس ملک کا سرمایہ ہے. تو وہ کوسچن کیوں نہیں پوچھے جاتے جن کا جواب انہیں معلوم ہے, اور ظاہر ہے سلیبس سے اندر سے پوچھیں گے تو ان کو جواب معلوم ہوگا. لیکن اگر آپ BSc MSc کے کوسچن اٹھا کے آپ ان کے اندر لے آئیں گے تو یہ اس کا حل. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ اس کا حل کیا ہے. حل اس نظام کا یہ ہے کہ مجھے جس طرح میں نے ڈسکشنز کی بعض لوگوں سے, وہ کہتے ہیں جی کہ ہم امریکن سسٹم لانا چاہتے ہیں. تو حال یہ تھا کہ امریکن سسٹم لا رہے ہیں کہ نہ آپ کا نیٹ چل رہا, بچوں کو پیپر کوسچن ان کے سامنے آیا ہے تو کوسچن نہ آگے جا رہا ہے نہ پیچھے آ رہا ہے,
یعنی نیٹ کا جو انٹرنیٹ کا سسٹم بری اس کی صورتحال ہے، اور نہ آپ کسی جگہ بجلی چلی جاتی ہے، کسی جگہ پنکھے بند ہو گئے، یہ ایک الگ. اور آپ چلے ہیں جناب امریکن سسٹم لانے کے لیے، آپ ضرور امریکن سسٹم لائیں، لیکن اس سسٹم کو لانے سے پہلے کوئی حالات تو ایسے بنائیں نا. کم از کم اپنے ملک کی بجلی تو پوری کریں، اپنے ملک کے انٹرنیٹ کے نظام کو تو درست کریں. جب یہ سارے نظام آپ کے درست نہیں ہیں تو کدھر سے آپ امریکن سسٹم، وہ ہمارے جو ہے وہ پہاڑی زبان میں، ہندکو زبان میں ایک ضرب المثل مشہور ہے، گھر نہیں پھکی تو ماں جلی چکی. مراد یہ ہے کہ گھر میں ایک پھکی بھر دانے نہیں ہیں اور ماں جا رہی ہے چکی کی طرف میں پیسنے جا رہی ہے. تو یہ حالت ہے اس ملک کی کہ جہاں آپ کے پاس طلبہ کو سسٹم پڑھنے پڑھانے کا کوئی اور دے رہے ہیں، جب ان کا امتحان لے رہے ہیں تو بالکل ہی کسی اور سسٹم میں لے رہے ہیں. تو اس سے بڑی زیادتی اور ظلم. حل اس کا یہ ہے کہ ان تمام بچوں کا دوبارہ پرانے نظام کے تحت یک مشت امتحان لیا جائے. چائنا جیسے ملک میں جب امتحان لیا جاتا ہے اگلی کلاسز میں جانے کے لیے، پورے ملک کے کروڑوں بچوں کا ایک دن میں ایک ہی وقت میں امتحان لیا جاتا ہے. چلیں چائنا تو زیادہ ترقی یافتہ ہے، پڑوسی ہمارا تھکا ہوا ملک بھارت، وہاں پہ بھی ایک دن میں 50 لاکھ بچوں کا وہ امتحان لے لیتے ہیں، اور 1 گھنٹے کے اندر لے لیتے ہیں یا 2 گھنٹے کے اندر لے لیتے ہیں. تو کیوں نہیں آپ اپنے ملک کے 50,000 یا 1 لاکھ بچوں کا امتحان لے سکتے، جبکہ وہاں فری آف کاسٹ کوئی امتحان کی فیس نہیں لی جاتی، نہ چائنا میں لی جاتی ہے نہ بھارت میں لی جاتی ہے. لیکن ہم 7,000 روپیہ فیس لینے کے باوجود کوئی درست طریقے سے امتحان لینے کا بھی طریقہ ہمارے پاس نہیں ہے. تو برائے مہربانی، تعلیم سے بہت کما لیا آپ نے، تعلیم کے نام پر آپ نے اس ملک کو بہت لوٹ لیا. تو اپنے بچوں پہ، اس ملک کے بچوں پہ رحم کریں، پرانے سسٹم کے تحت ایک وہ پورا امتحان ایک دفعہ پھر لیں، تاکہ جس بچے کا حق بنتا ہے وہ بچہ اس تک پہنچے. تو یہ ایک انصاف کی صورت ہے. تو ورنہ ظلم ہے، ظلم پھر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو پھر مٹ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم اچھے استاد بنیں اور صحیح انصاف کر سکیں. بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد.